الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يمكن نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المشتركون. ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سلام. عزیزان محترم، اور میرے سامنے زیادہ تر جن افراد کی تعداد ہے وہ خصوصاً جوانوں کی تعداد ہے. قرآن کریم کی اکثر آپ تفاسیر سنتے آ رہے ہیں اور مختلف لیکچرز میں قرآن کے بارے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف چلنا اور صراط مستقیم. قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ ایک ایک کرتے بتائیں. آپ بتائیں. ہماری ہدایت ہو سکے. اور آپ بتائیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے بھی جواب دے سکتے ہیں. بتائیں. بتا سکتا ہے کوئی؟ قرآن ہم پر کیوں نازل کیا گیا؟ ایک تو انہوں نے جواب دے دیا کہ ہدایت کے لیے. قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. صحیح. دوسری بات ہے قرآن کی وجہ نزول کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم لوگ اس کو کھول کے، اگر ہم لوگ اس کو کھول کے نہیں پڑھیں گے تو ہدایت لے پائیں گے؟ نہیں لے پائیں گے. بلکہ اگر ہم لوگ اسے کیا کریں گے، جا کر مدرسے سے آئے، مدرسے سے آ کر رکھ دیا قرآن، تاپ پہ رکھ دیا یا پھر صندوق میں رکھ کر بند کر دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن قیامت کے دن کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا. پروردگارا، تو نے ان پر نازل کیا تھا مجھ کو کہ یہ ہدایت پائیں، ہے نا؟ اسی وجہ سے نازل ہوا تھا نا قرآن، کہ ہدایت لوگ لے سکے اس سے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن کو صندوق میں بند کر کے رکھ دیا. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن شکایت بھی کریں گے. قرآن کے الفاظ ہے کہ اے خدا، ان امت نے مجھ کو محجور کر دیا، یعنی مجھ سے فراق کر لیا. فرض کرے مثال کے طور پر آپ کے نزدیک سوال میں پوچھتا ہوں کہ خدا کتنا بڑا ہے؟ بتائیں. خدا کافی بڑا ہے نا؟ ہماری حدود، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنے خدا کی حاکمیت ہے، جتنا خدا بلند والا ہے. اگر کوئی شخص یا پھر آپ کا کوئی ریلیٹیو، کوئی جاننے والا عزیز، بہت پسندیدہ آپ لوگوں کا دوست، اس کا لیٹر آئے، خط آئے یا کوئی جواب آئے، میسج آئے، آپ کیا کریں گے؟ فوراً موبائل کھول کر اس کو دیکھیں گے، ہے نا، کہ میرے دوست نے میسج دیا ہے، میسج میں کیا دیا ہے. آپ دوسرے کام کو چھوڑ دیں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے. جب آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ موبائل پہ لگ جاتے ہیں، میسج پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ جو قرآن 1400 سال سے ہمارے درمیان موجود ہے، یہ پکار کے کہہ رہا ہے میں کلام الہی ہوں، میں میسج ہوں خدا کا، مجھے پڑھو تاکہ خدا سے گفتگو کر سکو. ایسے ہی ہے ہم کرتے ہیں گفتگو. آج سے کریں گے جو نہیں کرتے کریں گے. جی. قرآن کریم میں سورہ طور کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی. آپ نے قسمیں تو کھائی ہے خدا نے، یا آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا. طور کسے کہتے ہیں؟ طور وادی سینا میں بہت بلند بالا پہاڑ تھا. کیا تھا؟ ماؤنٹین.
جسے ماؤنٹ کہتے ہیں. صحیح ہے, پہاڑ کی چوٹی, پورا پہاڑ, اس کو کیا کہتے ہیں, طور. وہ کہتے ہیں پہاڑ کو طور کی پہاڑی. وہاں پہ کیا ہوتا تھا, وہاں پہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کیا کرتے تھے, کلام کیا کرتے تھے, خدا سے باتیں کیا کرتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا موسیٰ یقین نہیں ہے میرا, یعنی میں مخاطب ہو رہا ہوں ان سے, تو مجھے دیکھنا, اب مجھے کہہ رہے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا خدا یقین تو ہے مگر میں آپ کو یقین تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس منزل تک پہنچوں کہ خدا تو مجھے دیکھے اور میں تجھے دیکھوں, میری آنکھیں تجھے دیکھیں. تو پھر کیا ہوا, تو بتا سکتے کیا ہوا پھر؟ خدا نے کہا اے موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے, یعنی میرا نظارہ نہیں کر پاؤ. ضد کرنے لگ گیا حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھوں گا ہی بس. یعنی ایک ضد ہوتی ہے دعوت ماں باپ سے کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, بابا جان مجھے یہ چیز چاہیے تو بس چاہیے, میں نے کہہ دیا, اب وہ کہیں سے بھی لا کر رہے, ایسے ہی ہے. تو کیا ضد کر رہے تھے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے مطمئن, یعنی خدا نے قلب کے لیے مجھے تجھے دیکھنا ہے. کہا موسیٰ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی کہ وہ جیسے علماء نے لکھا, تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ ایک ایسی بجلی کی طرح ایک روشنی تھی جو گری. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ, جس پہاڑ پر, اس پہاڑ کی قسم خدا نے قرآن میں کھائی ہے, طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب پھر قرآن مخاطب ہوا, خدا مخاطب ہوا, لن ترانی یا موسیٰ, تمہاری ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. یعنی خدا جو کہتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اور دنیا میں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے, مگر مولا علی فرماتے میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھا رہا ہوں. اب کیا کیا جائے, اب بتائیں. مولا تو فرماتے, کیا فرماتے مولا, میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نہ دیکھا ہوں. تو مولا علی خدا کو دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے. اب تو کہے گا دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, یار یہ مسئلہ عجیب ہو گیا. ظاہری آنکھ سے تو خدا کو نہیں دیکھا جا سکتے نا, پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے ہم اس کے میسیجز کو پڑھ سکتے ہیں, اس کو دیکھنا, مشاہدہ, شہود کو کر سکتے ہیں. نہیں علی جان محترم, مولا علی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا علی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ میں اپنے پورے وجود میں خدا کا احساس کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایسے مثال کے طور پر انسان ہے, نروس سسٹم آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا. نروس سسٹم ایک سسٹم ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سورج, جیسے سورج کہیں, ٹیکا کہیں, یا پھر آپ اس کو سوئی کہیں, اگر کوئی سوئی آپ کی طرف بڑھ رہی ہو, آپ کیا کریں گے, بڑھنے دیں گے اپنی طرف, ہے نہیں بڑھنے دیں گے نا. کیوں نہیں بڑھنے دیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ کا احساس ہے, آپ کی حساسیت کتنے حصے ہیں, کتنی سینسز ہے ہماری, بتائیں کوئی بتا سکتا ہے کتنی سینسز ہے؟ بتا سکتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ اسے کیوں دوں گا, کوئی بتا سکتا ہے؟ 6 سینسز ہے. کتنی سینسز ہے بتائیں؟ تیار 5 سینسز. کتنی سینسز ہے؟ 5. کون کون سی ہیں؟ یہ آپ ٹچ کرنا ایک سینس ہے, یعنی ٹچ کرنا. آنکھ سے دیکھنا کیا ایک سینس ہے, ناک سے سننا ایک سینس ہے, زبان سے ٹچ کرنا ایک سینس ہے, سننا ایک سینس ہے. صحیح, یہ کیا ہے, کتنے سینسز ہیں؟ 5. صحیح ہے. جسے قوت باصرہ بھی کہتے ہیں, یہ محسوس کرنا, یہ حس کرنا, مس کرنا, یہ بھی ایک سینسز ہے. اچھا, اب ہم بنیادی حرف کی طرف آتے ہیں. یہ کون سی سورہ ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ طور. آپ کے پچھلے درس میں ایک آقا صاحب تھے, ایک عالم دین تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خدا قرآن میں قسمیں کیوں کھاتا ہے, بتا سکتا ہے؟ تاکہ یقین ہو جائے. خدا کو یقین کروانے کی ضرورت ہے نہیں, پھر قسم کیوں کھا جاتی ہے؟ ہاں, جنہوں نے پہلے یقین نہیں کیا وہ بعد میں یقین کریں گے نہیں کریں گے, لیکن قسمیں کیوں کھا جاتی ہیں؟ اپنی بات میں علماء فرماتے ہیں
اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. وزن سمجھتے ہیں؟ یعنی میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ میری بات آتھینٹیکیٹڈ اور اس کا وزن بڑھ جائے, یعنی بہت بڑی بات ہو جائے, بھاری. اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ قسمیں کھائی جاتی ہیں. خدا قرآن میں کیسی قسم کھا رہا ہے؟ طور کی قسم, اس پہاڑی قسم جو وادی سینا میں جس سے حضرت موسیٰ بات کرتے تھے. صحیح قرآن میں کہا ہے. پھر آگے خدا کیا فرما رہا ہے؟ کسی قسم کھا رہا ہے قرآن میں؟ جی ہاں, سمندروں کی قسم. سمندروں کی قسم بھی کھائی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے سمندر پانی وہ چیز ہے جو پوری دنیا میں تباہی مچا سکتی ہے. ایک پہاڑ ہے جسے کوئی سر نہیں کر سکتا, اور سر کر لے تو بہت بڑا کام کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی گیٹو پہ چڑھ جائے اور پھر کیا اپنا پرچم لگائے گا, وہاں پر تصویریں کھنچوائے گا کہ میں گیٹو پہ چڑھ گیا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی وہ سب جگہ مشہور ہو جائے گا جس سے پہاڑ سر کر لیا. ایسا ہی ہے. اب سمندروں کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ سمندر کیا کرتے ہیں؟ بستیوں کو اڑا دیتے ہیں. سمندر میں اگر طوفان آ جائے, اگر سمندر اپنے سے بے قابو ہو جائے, کیا کرتا ہے سمندر؟ ہاں, سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے. پانی کو روک سکتا ہے؟ نہیں. سائنس کہتی ہے کہ سائنس میں ایک چیز ہے ہائیڈرولک پریس. آپ نام سنا ہوگا, بہت ساری چیز کو جس کو پریس کر دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی ایک ایسی چیز ہے جسے کبھی پریس نہیں کیا جا سکتا, یعنی اسے کمپریس نہیں کیا جاتا. اس میں پریشر ڈالا جائے گا, پھٹ جائے گا, لیکن وہ چیز پانی سے آپ میں نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کوئی بتا سکتے ہیں مکی اور مدنی میں فرق کیا ہوگا؟ اسی ٹیسٹ میں ہوتا ہے. ایک ایک کر کے بتائیں, ایک ایک کر کے بتائیں. پہلے آپ بتائیں. مکی ہوتی ہے, اور دوسرا پوائنٹ آپ بتائیں. وہ والا پوائنٹ نہیں بتائیے, کوئی اور پوائنٹ بتائیں. وہی بتا دیا انہوں نے. آپ کوئی اور پوائنٹ بتائیں گا. دیکھیں, جس میں خداوند تعالیٰ سرزنش کرتا ہے, سرزنش یعنی مختلف خدا جو غضب سے مخاطب ہوا ہو یا پھر کفار سے مخاطب ہوا ہو, وہ کون سی سورہ ہوتی ہیں؟ مکی سورتیں ہوتی ہیں جس میں خدا نے عذاب سے ڈرانے کی باتیں کی ہوتی ہیں. اور مکی مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں جس میں خدا مخاطب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یعنی اے ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اور کوئی بتا سکتا ہے پوائنٹ؟ بتائیں, کوشش کر کے بتائیں. آپ بتائیں. اور کوئی پوائنٹ بتا سکتا ہے کہ مکی سورہ مدنی سورہ کیا ہوتی ہے؟ ایک واضح فرق. اچھا, مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے, مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جب اگلے درس میں آئے نا, آپ بھی لوگ یاد کر کے آئیے گا. صحیح, مکی سورتوں کی تعداد, مدنی سورتوں کی تعداد, اور کتنی سورتیں مکے میں نازل ہوئی اور مدنی سورتیں کتنی مدینے میں نازل ہوئی. صحیح ہے, کیونکہ مکی سورتیں مکے میں نازل نہیں ہو سکتی نا. صحیح, یہ آپ نے غلط بتایا تھا, اس وجہ سے میں بتا رہا تھا. اچھا, طور کی قسم, پہاڑ کی قسم. پھر خدا قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب کی قسم. لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. علماء نے کہتے ہیں قرآن بھی ہو سکتا ہے, کتاب مصنوع بھی ہو سکتی ہے, اور کتاب بھی ہو سکتی ہے, یا پھر لوح محفوظ میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی مختلف ڈیفینیشن ہے. صحیح. اس کے بعد یہ میں آخر میں اگر کوئی سوال ہوا تو آپ پوچھیے گا, اگر نہیں ہوگا تو میں پوچھوں گا. صحیح ہے, منظور ہے. صحیح, آخر میں آپ سوال پوچھیے, اگر سوال نہیں ہوا تو میں پوچھوں گا. صحیح. اس کے بعد ہر سورہ کے پڑھنے کے بعد, پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اشارہ میں بتا دوں, اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے کیا ہے. جو اس سورہ کو پڑھے گا نا, خدا اس کو جہنم سے امان دے دے گا. یعنی وہ جہنم میں جائے گا, خدا اس کو امن و امان پیدا کر دے گا. مگر کیا اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خالص. خدا کو کس کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ جو مخلص ہے. دین میں کیا ہے؟ مخلصین ہے. آپ کو بار بار یہ بات کرنا ہوگا. جو دین میں کیا ہے؟ خالص ہے. جو دین میں خلوص سے نیت سے آئے. صحیح. آپ جیسے پڑھتے ہیں, آپ جیسے مثلا انگلش پڑھ رہے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, کیا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ کیا کرے؟ ٹھیک سے پڑھنا آ جائے. اور آپ لوگ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟
کہ بینک بیلنس ہوگا, جاب ہوگی, بزنس ہوگا, ہے نا, آگے جا کے بہت کچھ کر رہے ہیں. یقین جانے جن کا ہدف یہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں, اور جن کا ہدف صرف اور صرف خلوص سے نیت سے پڑھنا ہوتا ہے نا, وہ بہت بلند و بالا مقام پر پہنچ جاتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ لوگوں کا ہدف یہ تھا تو یہ کر لیجیے, یہ نہیں تھا تو یہ کر لیجیے. صحیح ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. خدا آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ اور بیت معمور کی قسم. بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے اوپر سیدھا بالا پر ایک جہاں خانہ کعبہ کے لیے کون چکر لگاتا ہے؟ انسان چکر لگاتے ہیں نا, جن بھی چکر لگاتے ہیں, فرشتے بھی چکر لگاتے ہیں. مگر خدا قرآن میں کہہ رہا ہوں, علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بیت معمور کو خانہ کعبہ ہو سکتا ہے, یا پھر اوپر اس کی سیٹ میں, اس کی ہائٹ پر, اسی ہائٹ پر آسمان میں کیا بیت معمور ہے, جسے کیا بنایا گیا جہاں فرشتے چکر لگا کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. صحیح. یہ میں پوچھوں گا بعد میں. صحیح. اچھا اس کے بعد خدا اور بلند چھت کی. بلند چھت کیا ہے؟ آسمان. اب علماء نے لکھا یہ آسمان ہے یا نہیں ہے, یہ بتائیں. یہ آسمان ہے؟ آسمان نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ نہیں, اوپر. اوپر یہ آپ باہر نکلے, اب آپ اوپر دیکھیں گے یہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ آسمان ہے. یہ آسمان نہیں ہے, اس کے اوپر ہے, اس تک ہماری حد نگاہ نہیں پہنچ سکتی. یہ کیا ہے؟ سائنس میں ہم نے پڑھا یا پھر ہمارے ایک تک ہم پڑھتے آئے اور بتاتے رہے کہ یہ چیزیں کیا ہے, یہ آسمان ہے, اور پھر سورج پڑتا ہے اس پر, پھر یہ چیز اوپر جاتی ہے, پھر یہ جو پانی کا رنگ ہے, یہ پانی اوپر آیا تھا, جہاں تک کیا بنتا ہے, پھر وہ آسمان میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھ کر آئیے کیوں ایسا نہیں ہے. صحیح. یہ اوپر آسمانی خلا ہے, آسمان اس سے اوپر ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے, اور آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے. یہ بات اپنے جگہ بتا رہی ہے. ہم نے دیکھی یہ آسمان کا رنگ نیلا ہے, یہ سب ہمارے دماغ میں, اور ہماری آنکھیں جو ہے یہ خود رنگوں کو یاد کر رہی ہیں. صحیح. اسی مثال پر ہماری آنکھیں, کچھ رنگ ہوتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, کچھ رنگ ہوتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے ہماری آنکھوں کا فرق ہے. صحیح ہے. اچھا یہ آپ جب نیا درس ہوگا, جب کوئی بھی آیا تھا اس کو میں کچھ بولوں گا کہ آپ سے پوچھے سوال کرے, یاد رہے گا, یاد رہے گا نا آپ لوگوں کو. صحیح. اس کے بعد خدا کیا فرمایا, اور موجزن سمندر کی. موجزن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سمندر کیا کرتا ہے, موجزے دکھاتا رہتا ہے, کچھ بستیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے, اور کافی لوگوں کو. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے, پتا ہے آپ کو؟ جی پانی. سب سے زیادہ حصہ پانی ہے. سب سے زیادہ حصہ کیا ہے؟ پانی ہے. اور خدا نے ایک مقام ہے جہاں پانی کی بحرین کی قسم کھائی ہے, بحرین کی, اور بتایا یہ کہ بحرین بھی ہے, یعنی بحر دو دریا آپس میں ٹکراتے ہیں, ایک میٹھا پانی, ایک کھارا پانی, یہ سمندر. صحیح. اس کے بعد آئیے خدا فرماتا ہے کہ اس میں کھانے کے بعد خدا کیا کہہ رہے ہیں, خدا نے کھانے کے بعد خدا کیا کہتے ہیں, تو بتا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے, اس کو ترجمہ سنا ہے. آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. یہ بھی معاد کے بارے میں, قیامت کے بارے میں حتمن واقع ہوگا. کچھ بھی کر لو, اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. قیامت آئے گی, ضرور آئے گی. عذاب خدا کا واقع ہوگا, ضرور واقع ہوگا. تم اس سے بھاگنا چاہو گے, تمہیں بھاگنے نہیں دے گی. تم جہاں بھی فرار کرو, امام علی کیا فرماتے ہیں, بلا یمکن فرار من حکومتی, تمہاری حکومت ہے خدا, فرار ممکن. آپ جہاں بھاگ جاؤ, میں بھاگ جاؤں گا, فلاں چلے جاؤں گا, آپ کو موت آ کر گرفت میں لے لے گی. تو بھاگ تو سکتے نہیں. اب کیا کریں, نیک عمل کریں, نیک صالح عمل کریں. صحیح. پھر اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے ایک جگہ کہ خدا فرمایا اچھا اس طرح اس روز آسمان بری طرح تھرائے گا, آسمان تھرانے لگے گا, پہاڑ چلنے لگیں گے, پہاڑ ریزہ ہو جائے. قیامت کا منظر. اور اس دن تکذیب جو کرے گا اس سے کیا ہوگا, اس کے لیے تباہی ہوگی. جو تکذیب کرے گا, جو قیامت کو جھٹلا کرا, جو بھاگتا رہا قیامت سے کہ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, کیا ہوگا. ایک مغل بادشاہ تھا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کیا نام تھا, بہادر شاہ ظفر. ایک مغل بادشاہ تھا, مغلیہ دور کا. صحیح. اس کے پاس ایک دور آیا, اس کے لوگ آئے کہ فوج آ گئی. اس نے کہا فوج نہیں ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے. کیا ہوا, آخرکار فوج نے اٹھا کر اس کو
کہیں اور پھینک دیا، یعنی اس کو اٹھا کے قید میں ڈال دیا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے اگر تم یہی آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہو نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، قیامت ایک دن آئے گی اور تمہیں جب تک گرفت لے گی اور تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے ہم، پھر تم کہو گے پروردگار کاش کی قیامت نہ آتی، موت نے ہی فیصلہ کر دیا ہوگا. سمجھ آ رہی؟ صحیح. تو اب کیا کرنا ہے جو بےہودیوں میں کھیل رہے ہیں. عزیزان محترم یہ جملہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ہم ہمارے نوجوان آپ بچے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ لوگوں میں بحث ہوتی تکرار ہوتی ہے، کبھی گلی سمجھتے سویٹ اس کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر باتیں نہیں کیا کریں. صحیح کیا ہے؟ باتیں نہیں کیا کریں. چلتے پھرتے آپوں کے کھیل تماشوں کی باتیں اور ایکسرسائز ورک ہے مختلف ایکسرسائز، مگر بےہودہ باتیں، بےہودگی میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا. کیا کرنا؟ آپ لوگوں میں کافی لوگوں نے پبجی کھیلتے نا پبجی، ہاں فری فائر بھی کھیلتے ہیں نا، فری فائر کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے، پبجی کھیلتے ہیں، فری فائر کھیلتے ہیں، یا کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، کاؤنٹر اسٹرائک ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا گیم کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں نا. صحیح ہے. وہ گاڑیوں والی گیم ہوتی ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا ٹائم ضائع یا پھر کارٹون لگا کے بیٹھ گئے. آج کل تو کیا کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہوا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ کیا کرتا ہے کرکٹ ورلڈ کپ پوری تو یہ کھیل تماشا کن کے لیے بنایا گیا پتا ہے آپ کو؟ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں جو وہ رسیدہ ہوتے ہیں ان کے ٹائم پاس کے لیے بنایا گیا، آپ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنی ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ موت ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ان زندگی ہے جہالت موت ہے، اگنورنس از ڈیتھ. یعنی اگر جاہل ہو کر مر جاؤ گے، جہالت سے مرنا بہتر ہے. یعنی اگر عالم نہیں بن سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے، اب ضروری نہیں کہ میں عالم دین بنوں، نہیں، آپ عالم دنیا میں بن سکتے ہو، عالم دنیا میں آگے نکل سکتے ہو، معاشرے میں آگے نکل سکتے ہو، دین کا بھی علم لو، قرآن کو بھی چھوڑو. نہیں ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑے پروفیسر لگ جاؤ، قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا تو پھر قرآن قیامت کے دن آپ کو چھوڑے گا نہیں. قرآن آپ کا دامن پکڑ لے گا، کہے گا آپ کا نام کیا ہے جی؟ وجاہت. وجاہت بھائی کا دامن پکڑ کے کہے گا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ وجاہت کا یہ نہیں میں جنت میں جا رہا ہوں، ادھر آؤ پہلے قرآن کا حساب تو دو جو تم نے رکھ دیا تھا کتاب میں. ہاں بھائی آ جاؤ. قرآن جب قسمیں کھانے کی بات آتی تھی، قرآن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، شادیوں کی بات آتی تھی، قرآن سب سے پہلے شادیوں پہ آ گیا. اب کیا بات ہے؟ چلو جب آپ امتحان کی بات بھی فوراً قرآن پڑھنا شروع ہوا، فوراً قرآن. پھر جب سب کچھ ختم قرآن کو رکھ دیا صندوق میں، یا قرآن جانے خدا جانے خدا کے خلاف قرآن. بس ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن دامن پکڑے گا. کیا پکڑے گا؟ پکڑے گا. پکڑ دینا ہے مجھ کو. اس امت میں اس وجاہت بھائی نے، اللہ کہتا ہے وجاہت بھائی نے، وسار بھائی نے، کسی اور نے کیا کر دیا؟ قرآن کو معجون کر دیا. خدا اس قرآن کی حفاظت کرے، اس قرآن کو پڑھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو اچھے لوگ ہوں گے نا، اب مولانا صاحب آپ نے ڈرا دیا قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، اچھے لوگ کا کیا ہوگا؟ اچھے لوگ کیا ہوں گے؟ صوفہ لگایا ہوگا، تکیے رکھے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، مست افراد ملیں گے، روڑے ہوں گی، گرد گھوم رہی ہوں گی جنت میں، ہے نا؟ روڑے ان کے گرد گھوم رہی ہوں گی. ایک بات ہے تو مزاحیہ واقعہ ہے. ایک افراد کچھ افراد تھے، اکثر اگر طالبان وغیرہ ہوتے ہیں نا، طالبان تو کیا کرتے بھائی جنت کی لالچ میں آگے آتے ہیں، تم وعدے کیے ہوتے مول میں، ایسے ہی ہوتے ہیں وعدے کیے ہوتے کہ بھائی تم جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں تو کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ وہ مر گئے. وہ کیا ہوا کہ علامہ جب پھٹتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور ان کو جہنم نصیب ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ نشر ہوتا ہے. تو ایک بیچارہ بچ گیا اور وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا. اب ہاسپٹل میں نرسیں ہوتی ہیں، نرس وغیرہ ہوتی ہیں، تو نرسوں نے کیا کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے استاد نے واقعہ سنایا تھا. اب کیا ہوا کہ اب وہ آئے چیک اپ کے لیے، چیک اپ کرنے کے لیے وہ چیک اپ کر رہے، اچانک اس کی آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا وہ بھول، یہ پہلی بھول. یعنی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دوسری کہاں ہے؟ 70 کا وعدہ مولانا صاحب نے کیا تھا، باقی کہاں چلے گئے؟ صحیح. تو یہ حوروں کا وعدہ اپنی جگہ ہے، لیکن خدا قرآن میں کہہ رہے اچھا بن کے بھی تو دکھاؤ. دنیا میں اپنے لیے بہترین اور اپنے نفس کو ایسا آمادہ کرو کہ تم ان حوروں کے قابل ہو جاؤ. دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اہل تقویٰ والے افراد کیا ہوں گے؟ تکیہ لگا کر
بڑے نوابوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے جام لے کر آ رہے ہوں گے, شراب کی بوتلیں لے کر آ رہے ہوں گے, دودھ کی نہریں. شراب کا پروردگار شراب دنیا میں حلال تھا, حرام تھا, آخرت میں حرام اور حلال ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ شراب کون سا شراب ہوگا؟ جو بہت پاکیزہ, جو پانی ایسے میٹھے پانی سے بنا ہوگا, ایسے میٹھے دودھ سے بنا ہوگا, اور بندہ کسی چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کو مل جائے گی. صحیح. اس کے بعد میں ایک واقعہ سنا, اس کے بعد اپنے رحمت کو تمام کرو. ایک شخص تھا, ایک حضرت موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا, اے موسیٰ, کہ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ روح قبض کر. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ نے کہا, میں خدا سے کہو میں بھی مرنا نہیں چاہتا. اب خدا نے کہا, اے موسیٰ, خود میرے پاس آ کر دیدار حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں, یعنی تمہیں شوق تھا, تم کہہ رہے تھے پروردگار میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, ابھی تم کہہ رہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کہتے ہیں, حضرت موسیٰ کہتے ہیں, پروردگار میرے تو بیوی بچے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کیسے دیکھبھال کروں گا؟ صحیح. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا, خدا نے کہا اچھا اے موسیٰ, آپ کی طرح پانی پر سا مارا. اب پانی پر سا مارا گیا, کیا وہ کوئی پہاڑ جیسا پتھر ہوگا؟ ایک پتھر کیسا پہاڑ, ایک پتھر کیسا مارا, اندر سے کون پتھر بڑا پتھر, چھوٹا پتھر, ایک پتھر لگا مارا. وہ پتھر پورا اندر سے ایک حشرات اور ارض میں ایک چھوٹا سا جانور تھا, جسے ہم انسیکٹ کہتے ہیں, چھوٹا سی, اس کی مخلوق, اس کے منہ میں کیا تھا؟ دانا تھا. اے موسیٰ, خدا جو اس کو بھی دے رہا ہے, وہ کیا تمہارے بچوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ کہا نہیں پروردگار. پھر آگے کیا, ایک جگہ ایک قبر کھودی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ قبر کس کی کھودی جا رہی ہے؟ کہا یہ انسان, یہ ایک شخص مرے گا, اس کی قبر کھودی جا رہی ہے. اور وہ حیران ہو, پریشان ہو, اتنی سی قبر ایسے کھود رہے بندے, کیا بندہ پورا آ جائے گا؟ ہاں, آج کم ایک کام کرو, میں دیکھتا ہوں بندے کو پریشانی نہ ہو, فلیکسیبلٹی ہو, میں دیکھتا ہوں, اب کھودنا. صحیح ہے. اب حضرت موسیٰ اس قبر میں دیکھے, پروردگار نے کیا کیا؟ جنت کی کھڑکیاں کھول دی قبر میں. اب موسیٰ کہہ رہے میں تو نہیں اٹھ رہا, اب مجھے اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو. صحیح ہے. قرآن میں واقعہ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں. جو جنت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ جنت سے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. پروردگار اب میں نہیں جا رہا. تو کیا ہوا؟ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پروردگار نے بھیجا, اور اسی وقت حضرت موسیٰ کی روح قبض ہوئی. صحیح. قرآن میں واقعات موجود ہے, بہت دلکش واقعات موجود ہیں. ان کو سیکھیں, اس کو پڑھیں, کیا انٹرسٹ ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو اردو کی بکس لے کر آتے تھے بابا. صحیح. اس بکس کو کیا کرتے تھے, اگلی کلاس کی فوراً بکیں پڑھ پڑھ کے آ گئے تو بچوں کا دل نہیں لگتا نا پڑھائی میں. ہم جب پوری بکس پڑھ دیتے تھے, انگلش کی پوری بک ختم. واقعہ یہ قرآن ایک عبرتوں کا مجموعہ ہے, اس میں عبرتیں موجود ہیں, واقعات موجود ہیں. اس قرآن کو پڑھنے کے لفظ خدا بندی تعالیٰ کا ایک فرمان ہے, اور جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو یہ ہمیں بھی قرآن قیامت کے دن یاد رکھے گا. اور جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے نا, قرآن سے کبھی محروم نہیں ہونے دیتا. کافی لوگوں کے قرآن میں بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن. اور آپ لوگوں کو سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ میں پوچھوں گا سوال. جنت کا ہمارا پیٹ بڑھ گیا اور پیٹ بڑھ گیا, پھر کیا ہوگا؟ پیٹ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے, انسان سیر ہو جاتا ہے. یعنی اس کا پیٹ بڑھ جائے تو کھانے کی توقع ہوتی ہے. انسان جس طرح خیال کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اس کا پیٹ اسی وقت اس چیز سے مزین ہو جائے گا, پیٹ بھر جائے گا. اور مزید کی تمنا وہ دنیا میں کرتا ہے نا, مزید کی تمنا قیامت میں وہ جنت میں نہیں کرے, کیونکہ جنت میں انسان کو کیا نہیں ہوگی, حوث نہیں ہوگی جنت میں کہ مجھے یہ بھی مل جائے. ایسا یہ ہوتا ہے بریانی کا پسلا ہے, جب تک بندے کو دوسرا پسلا نہ مل جائے, دوسرا کھانا مل جائے, تب تک بندہ ہضم نہیں ہوتا. حوث ہوتی ہے نا کہ مجھے سارے کھا لوں گا, تو یہ چاہے کتنا ہی ڈالا جائے. اکثر ہوتا ہے شادی بیاہ میں اچھا خاصا کھانا ڈال دیتے ہیں, پھر چاہے بعد میں ملے نہ ملے پہلے دفعہ ہی بندہ کر دیتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا, جنت میں ایسا نہیں ہوتا. بندے کہتے ہیں حوث نہیں ہوگی, لالچ نہیں ہوگی.
کیونکہ وہ سب چیزیں پڑھی ہوں گی. اور کوئی سوال آپ بتائیں. قیامت کے بعد ایک اور زندگی ہے. آپ کی زندگی آپ مرتے ہیں اس کے بعد سے آپ کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں. برزخ. اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم شفاعت کریں گے, آپ کی شفاعت کریں گے, اتنی شفاعت کریں گے, مگر برزخ کی تیاری کر کے آؤ. برزخ کی تیاری کرو. برزخ میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چھانٹی ہوگی. برزخ میں آپ جتنے گناہ کیے ہوں گے نا وہ سب کے سب برزخ میں جل جل کر جب قیامت میں بندہ جائے گا وہ سب پاک و پاکیزہ ہو کر آ جائے گی. خدا اپنے شیعہ کو, امام کے چاہنے والے کو قیامت میں ضرور تو نہیں کرنا چاہتا نا, نہیں کرنا چاہتا. ہم تو ہونا نہیں چاہتے, تو اسی وجہ سے ہم جل جائیں گے. کہاں چھانٹی ہوگی؟ برزخ میں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مومن جو ہوتے ہیں, مومنین جو ہوتے ہیں, مومنین کی جب روح قبض ہوتی ہے سب سے پہلے ان کو بیماری کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے تاکہ اس کے عذاب کم ہو جائے. پھر بھی نہیں تو پھر اس کو سکرات موت کا وقت, یعنی اس کو جب موت روح قبض ہوتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے. پھر جب وحشت قبر کا عذاب نازل ہوتا ہے جو تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں. پھر اس کے بعد آخر کا تاکہ وہ برزخ میں آرام سکون سے رہے. مگر جو شخص اتنا گنہگار ہو برزخ میں بھی پھر اس کو برزخ میں اس کے سارے گناہ دھوئے جاتے ہیں. اس کو کیا کیا ہے, ایسے ہوتا ہے نا کپڑا اگر گندا ہو اس کو کیا کیا بار بار جو بھی کیا کرتا ہے اس کو ویسا کیا جائے گا کہ بندہ پریشان حال. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھیں. جی 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 دنیا سے پہلے نہیں, حضرت آدم اول خلق تھے خدا کے, یعنی مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا کہ میں نے حضرت آدم کو بنایا, صحیح اس سے بنایا اس کے اندر اپنی روح پوچھی, اپنی روح پوچھی اور انہیں علم عطا کیا. علم کس کا تھا؟ 5 کا علم تھا. ہاں یہ امام کا قول ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی تھے جب آدم تین اور ماں کے درمیان, یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے, ہم اس وقت بھی موجود تھے. تو معصومین کے بارے میں حدیث ملتی ہے, لیکن یہ اس کے بارے سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آدم کو علم عطا کیا تھا, اور یہی نور تھا جو نور حضرت آدم کی پیشانی پر تھا. اور اسی نور کی وجہ سے کہا گیا تمام فرشتوں کو کہ کیا کرو, اس وقت آدم کو سجدہ کرو. مگر کیا ہوا, سب سجدے میں گر گئے مگر اللہ ابلیس. میں کیا ہوا, ابلیس کو خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ نہ کرے؟ کہا کہ یہ دین سے خلق ہوا ہے, میں جہاد سے خلق ہوا ہوں. کئی یہ اس وقت کہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم جو حضرت آیت اللہ بہجت بات نہیں کرے, حضرت آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے انسان کامل, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ائمہ معصومین 3 سے خلق ہوئے, باقی سب انسان جو ہے انسان مقابلہ کرتا ہے ان سے. صحیح ہے, مقابلہ نہیں ہے بھائی, وہ 3 سے خلق ہوئے. اب کس سے خلق ہوئے؟ آدم نجس سے خلق ہوئے. صرف حضرت آدم اور انبیاء اور معصومین ائمہ اطہار صرف 3 سے خلق ہوئے. انسان کامل میں بہت بحث ہے اس کے بارے میں. ہو گیا جب لوگ انسانوں کے اندر جب شعور آیا, عقل آئی, تو لوگوں نے دریافت کرنا شروع کیا, ڈسکوری شروع کی کیمسٹری میں, فزکس میں. اور پھر جب ڈسکوری شروع کی تو پھر جانوروں کی ہڈیاں ملنا شروع ہوئی, جن کو کیا کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں ڈریگنس, جو اس وقت موجود تھی دنیا میں, جو انہوں نے ڈسکوری شروع کی. جتنے ایٹمس دیکھتے ہیں, جتنے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں آپ, جتنے کچھ سائنس میں پڑھتے ہیں آپ, یہ سب ڈسکوریز کے بعد معلوم ہوا. انسان پہلے لوگوں کو عقل نہیں تھی, جہالت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو کیا کرتے تھے لوگ جنگلوں میں رہتے تھے. لوگ آج تک انسانوں کا عقل و شعور بڑھتا گیا ہے, انسانوں کا عقل و شعور سب بھی تھا, مگر جب بڑھتا گیا تو پھر کیا ہوا, لوگوں کے اندر ڈسکوری کرنے کی عادت پیدا ہوئی. پھر ہڈیاں ملی, پھر سب کچھ پازیٹیو, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے تیل پیدا ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے, تو اس وقت ہوا. اور کوئی سوال؟ آخری امام کے ساتھ کون سے نبی آئیں گے؟ آخری امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, لیکن جو انبیاء اس دنیا سے زندہ اٹھائے ہیں وہ انبیاء کی
حضرت امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے. جی جی حضرت زبیر ہے. حضرت زبیر کا ہے. جی کیوں اٹھایا تھا؟ جیسے مثال کے لیے طویل بحث ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کو ان کی بستی کے لوگ کی وجہ سے اٹھا دیا گیا، کیونکہ ان کی بستی میں کچھ بدکار لوگ پیدا ہو گئے تھے. جیسے کہ وہ قرآن میں ذکر ہے. پھر اس کے پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سورہ کاف میں اس کا ذکر موجود ہے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے لوگ، حضرت عیسیٰ کیا کرنے جا رہے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ مگر لوگ کیا کیا، لوگ تبلیغ کرنے میں معمور ہو گئے. ان کو کیا کیا، پھر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. پھر اس کی جگہ ان لوگوں نے کیا کیا، دوسرے جو اس کی شبیہ تھی حضرت عیسیٰ کی، اس کو کیا کیا سلیب یا پھانسی پر چڑھا دیا گیا. تو وہ آج تک اسی پر چلتے آ رہے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے. اور باقی انبیاء ویسے مثال کے طور پر انبیاء کے ساتھ مختلف کام کیے گئے. جیسے مثال کے طور پر حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا ہوا، یہ بہت جو مسائل میں ہے قرآن میں حضرت یحییٰ کے بارے میں، کہ ان کی کتابیں بھی کاٹ دی گئی. حضرت یحییٰ، حضرت کافی انبیاء ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے، دن اور رات میں تقریباً اتنے انبیاء کو قتل کرتے تھے اور بیٹھ کر آپ کیا کرتے تھے، ہم مشکل کیا. اور خدا نے سمجھا تھا ہم کس قوم میں ڈال دیا، بنی اسرائیل میں ڈال دیا. جی کربلا کے اندر شہید ہوئے. جی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ منتقل کربلا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں ضرور رکھتے ہیں. جی لوگ محسوس دیکھیں قیامت کے دن اس دنیا میں یہ دنیا کیا ہے، میٹریسٹک ورلڈ ہے. صحیح جسے آپ کہتے ہیں میٹریسٹک ورلڈ، مادہ. اس دنیا میں آنے کے لیے مادے کی شکل اختیار کرنا ضروری ہے. وہ لوگ محفوظ نور ہے. قرآن ہے جہاں محفوظ ہے قرآن، اصل قرآن وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کو جب اس شکل میں آ رہا تھا، مادے کی صورت میں آ رہا تھا، تو دنیا کیا ہے، مادہ ہے. اب جس طریقے سے قرآن ایک جگہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں رسولوں کے علاوہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں فرشتوں کو بھی اگر نازل کرتا تم پر، تو وہ میں بشر کی صورت میں نازل کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ اس نور جیسی کتاب کو اپنے اندر سموئے. تو کیا کہتے ہیں، یہ مادے کی صورت میں نازل ہوا کیونکہ صلاحیت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی گلاس ہے اس میں سمندر سما سکتا ہے؟ نہیں سما سکتا. اسی وجہ سے اس گلاس میں کوئی صلاحیت نہیں تھی. لیکن جب انسان اس دنیا سے اوپر جائے گا تو اس کے اندر صلاحیتیں ہوں گی. وہ جیسے مثال کے طور پر روح، جیسے روح سے جسم سے نکلے گا تو وہ جو روح جب عالم میں پرواز کرے گی تو پھر اس وقت آزاد ہوگا. یہی تو کہتے ہیں کہ انتقال دراصل آزادی روح کا نام ہے. انسان اس مادے سے آزاد ہو جاتا ہے. اور وہ سوال میں خیال سے بس کر رہی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد وعلی محمد.